بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ جل شانہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کے اندر فرما رہے ہیں، میں نے اپنے محبوب نبی کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ 80,000 عالم ہیں، عالم مانا جہان، 80,000 عالم جہانوں کے لیے سراپا رحمت بن کے تشریف لائے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ انی بعثت رحمہ، میرے اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ انی لم ابعث لعانا، لعنت بھیجنے کے لیے میرے اللہ نے مجھے مبعوث نہیں فرمایا، لعن تان کرنے کے لیے، گالی گلوچ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا میں سراپا اپنی امت کے لیے رحمت ہوں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتے ہیں انا مہدات، اپنی امت کے لیے اللہ کی طرف سے تحفہ ہوں، ہدیہ ہوں، سراپا رحمت ہوں۔ بخاری شریف کتاب الدعوات صفحہ نمبر 6361 پہ یہ حدیث پاک موجود ہے کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں ایک یہ دعا فرمائی، اے میرے اللہ اس بات کو میں تیرے ہاں یہ عہد کر کے کرتا ہوں، اے اللہ میری درخواست ہے، میری تیرے ہاں یہ اپیل ہے، درخواست ہے کہ اس بات کو تو مضبوط عہد سمجھ، اے اللہ تو مجھ سے وعدہ کر بتقاضۂ بشریت، اگر میں کسی بھی انسان کو بد دعا دے دوں تو وہی میری بد دعا، بے شک الفاظ بد دعائیاں ہوں، لیکن اے اللہ اس بد دعا کو اس امتی کے لیے رحمت، برکت، زکوٰۃ اور تقرب کا ذریعہ بنانا۔ رحمت، برکت، زکوٰۃ مانا پاکیزگی، اے اللہ اس کی ہدایت کا، اس کی پاکیزگی کا ذریعہ بنا دینا، اور اپنے ہاں قرب کا، تقرب کا ذریعہ بنا دینا۔ بے شک میں الفاظ بد دعائیہ کہہ دوں، اے اللہ اس کو اس امتی کے حق میں دعا بنا کے بھیج دینا۔ واہ نبیہ، واہ صفیہ، واہ خلیلہ، کیا شان ہے ہمارے نبی معظم کی، کیا تعریف ہے ہمارے پیارے نبی معظم کی کہ اگر الفاظ بد دعائیہ نکل جائیں، اے اللہ اس کو دعا بنا کے میرے امتی کے حق میں بھیج دینا، رحمت، برکت، زکوٰۃ، تقرب کا ذریعہ بنانا۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک اعرابی دیہاتی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیا، عطا فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا اے دیہاتی تو میرے دینے پہ خوش ہے؟ اس نے کہا میں خوش نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں تشریف لے گئے، کچھ اور لے آئے، پھر اس کو عطا کیا، پھر فرمایا اب تو خوش ہے؟ کہنے لگا اب خوش ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ جو تو نے یہ کہا میں خوش نہیں ہوں، میرے اصحاب اس بات کے بارے میں تیرے اوپر بڑے غصے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تو میرے اصحاب کے درمیان یہ بات کہہ دے کہ اب اللہ کے نبی نے مجھے بہت دیا، میں خوش ہوں۔ لکھا ہے کتاب میں وہ شام کو آیا یا دوسرے دن آیا، شام کو آیا یا دوسرے دن آیا، پھر اس نے اصحاب کے اندر یہ بات کہی کہ اب میں اللہ کے نبی کے عطا فرمانے پہ بڑا خوش ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور اس دیہاتی کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی کی اونٹنی تھی
اور وہ بھاگ پڑی، سارے لوگ اس کو پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑے، دوڑتے دوڑتے وہ آگے دوڑتی رہی ڈر کے مارے۔ مالک نے کہا میری اونٹنی ہے، میں اس کی عادات کو سمجھتا ہوں، تم سارے بیٹھ جاؤ، رک جاؤ۔ وہ سارے بیٹھ گئے، رک گئے۔ وہ مالک گیا، جب وہ اس کی اونٹنی گھاس پات کھانے لگی تو اس نے جا کے اس کی گردن میں کاٹھی ڈال دی اور اس کو پکڑ لیا۔ فرمایا میری اور اس دیہاتی کی مثال ایسے ہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیہاتیوں کے کیا عادات ہوتے ہیں، کیا ان کے پاس کیا علم تو ہوتا نہیں ہے، کیا ان کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ چونکہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس لیے سب کی طرف میں بھیجا گیا ہوں، پڑھے لکھوں کی طرف، ان پڑھوں کی طرف۔ اس لیے اگر پہلی بات پہ، اس دیہاتی کی بات پہ تم اسے قتل کر دیتے تو وہ ہمیشہ دوزخ میں چلا جاتا۔ تو اللہ پاک نے مجھے رحمت والا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ ایک موقع پہ کوہ تنعیم 80 کافر صبح کی نماز کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے آئے، پھر وہ سارے پکڑے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا۔ سریکی کا ایک شعر ہے، جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، ساری دھرتی تے رحمت ونڈیندا گیا، جیڑے آندے گئے نیڑے ماندے گئے، سینہ لا کے محمد رنگیندا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی کے اوپر لعن طعن نہیں فرمایا، نہ کسی کو گالی گلوچ دی، نہ اپنی ذات کا انتقام لیا۔ ایک صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غلام کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ 2 یا 3 دفعہ یہ سوال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر 70 مرتبہ بھی تیرا غلام غلطی کرے پھر بھی اس کو معاف کر دے، کیونکہ اللہ فرما رہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا، فرمایا یہ نبیوں کے کاموں میں سے ایک بہت بڑا اولو العزم کام ہے، بڑا عظیم کام ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے کائنات کے لیے نبی ہیں، رحمت بن کے تشریف لائے ہیں، تو ہم امتیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اسوہ حسنہ کو اپنانا چاہیے۔ ہم بھی اپنی زبان سے کسی کو گالی نہ دیں، فحش باتیں نہ کریں، لعن طعن نہ کریں، غیبت، گلہ، چغلی اور حسد، کینہ، رذائل چیزیں چھوڑ دیں۔ اللہ پاک ہم سب کا تزکیہ فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت صغریٰ کبریٰ نصیب فرمائے۔ اللہم اجعلنا منہم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔